السلام علیکم. اچھا، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ الحمدللہ. انشاءاللہ تعالی سورہ نحل ہم کر رہے تھے اور آیت نمبر ابھی ہماری 90 جو ہے وہ مکمل نہیں ہوئی تھی، تو انشاءاللہ تعالی اسی حوالے سے تھوڑا سا اس کی تفسیر ہم دیکھیں گے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 90 جو ہم کر رہے تھے اس میں اگر آپ اپنے ذہن میں لے آئیے تو ہم نے کچھ، اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات دیے تھے اور کچھ چیزوں سے منع کیا تھا. تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا عدل کا، احسان کا، رشتہ داروں کے ساتھ ایتاء ذی القربیٰ، اچھے تعلقات کا. پھر منع کیا تھا؟ فحشاء، بے حیائی سے منع کیا تھا، منکر سے منع کیا تھا، اور آخری بات آ رہی تھی بغی. تو یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ آخری جو بات تھی کہ اور اللہ تعالیٰ ظلم اور زیادتی سے منع کرتا ہے، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو. تو باقی تو کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم بغی دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تو جیسے آپ ترجمہ ہی دیکھ رہی ہیں، آپ کے اگر آپ ٹرانسلیشن کا قرآن آپ کے پاس ہے تو اس میں آپ دیکھیے کہ بغی کا ترجمہ لکھا ہوا ہے ظلم اور زیادتی. تو دیکھتے ہیں کہ یہ کچھ ان چیزوں میں سے یہ ایک بری، آپ سمجھیے کہ ایک عادت ہے یا ایک فطرت ہے اگر کسی انسان کے اندر موجود ہو بغی کی، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے. اور الحمدللہ ہم لوگ جیسے تزکیہ کے ٹاپکس کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم جب کرتے جائیں گے تو اس میں ایک ٹاپک بغی کا بھی آئے گا، تو اس میں آپ کو زیادہ بات سمجھ آئے گی کہ بغی کا مطلب کیا ہے جب وہ ٹاپک ہم ڈیٹیل میں کریں گے نا. لیکن ابھی ایک تفسیر کے حوالے سے بس ایک شارٹ ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ بغی کا مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیوں اس سے روکا ہے. ظاہر ہے کسی بھی معاشرے میں کوئی بھی کسی کے ساتھ ظلم یا زیادتی کا رویہ رکھتا ہے تو یہ چیز اسلام کے لحاظ سے پسندیدہ بالکل نہیں ہے. وہ کسی بھی صورت میں ظلم کرتا ہے، چاہے کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے، چاہے کوئی والدین اپنے سوتیلے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں، ماں اپنے سوتیلے بچے کے ساتھ کرتی ہے. کسی بھی قسم کا معاشرے میں ظلم ہے، یا آپ یہ سمجھ لیجئے کوئی امیر لوگ ہیں تو وہ اپنے ملازمین کے ساتھ یا غریب رشتہ داروں کے ساتھ کوئی ظلم کرتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں اسلام میں پسندیدہ نہیں ہیں. پھر اب میں آپ کے سامنے نا بغی کی، یا آپ اس کو کہہ لیجئے جیسے عربک ٹرم جو آ رہی ہے نا وہ تو بغی آ رہی ہے. اب اس کے کچھ معنی ہم اور بھی دیکھ لیتے ہیں کیا کیا معنی ہیں اس کے. تو بہت براڈ یہ لفظ ہے نا، جیسے ظلم و ستم، زیادتی، سرکشی. اچھا، دوسری بات البغی. تو اب جب ہم یہ ڈیفینیشنز اپنے ذہن میں رکھیں گے نا تو اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کے کافی سارے معنی جو ہیں اس میں بغی کو استعمال کیا جا سکتا ہے. تو ایک تو میں نے آپ کو جیسے بتایا یہ صورت کہ کوئی شوہر اپنی بیوی پہ ظلم کرتا ہے یا مختلف دنیا میں رہتے ہوئے رشتے ایک دوسرے کے اوپر ظلم ڈھاتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم اللہ کے حوالے سے دیکھیں کہ بغی کیا ہے، ایک انسان کی اللہ کے ساتھ سرکشی یا بغی کیا ہے، تو وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا کھلم کھلا انکار کر دینا. مثال کے طور پہ آپ سمجھیں کہ پتہ ہے کہ شراب جو ہے وہ حرام ہے، ایک مرد کو پتہ ہے، اس کے باوجود وہ شراب پیتا ہے. اب ایک فیملی ہے، اسے یہ ادراک ہے قرآن کے حوالے سے، وہ یہ جانتے ہیں کہ سود لینا کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے، لیکن وہ سود لے رہے ہیں جانتے بوجھتے. تو اگر آپ یہ نوٹ کیجئے یہ کیا بات ہے، سرکشی ہے نا، بغی کا رویہ اختیار کر رہے ہیں. جیسے ایک بچہ ہے وہ اپنے والدین کی بات نہیں سنتا، ایک بات بھی ان کی کان نہیں دھرتا کہ اسکول کے بجائے کہیں اور چلا جاتا ہے یا نافرمانی اپنے ماں باپ کی کرتا ہے، تو ہم اسے کیا اکثر ہم نہیں کہتے اپنی زبان میں بڑا سرکش بچہ ہے، بڑا ریبیلیس بچہ ہے، اگر انگلش میں آپ ٹرم استعمال کریں. تو بغی کو بھی اگر آپ انگلش میں جاننا چاہیں تو ریبیلین اس کا مطلب آئے گا. اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغی اور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کچھ حدود نافذ کر دی ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ مثال کے طور پہ تمہاری یہاں تک ایک حدود ہے، اتنی حدود ہے، اس کے اندر اس دائرے میں رہ کے تمہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنی ہے، بس اس دائرے سے آگے نہیں جا سکتے تم. لیکن اگر کوئی انسان ان حدود کی پابندی سے کتراتا ہے اور ان حدود کو کراس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو دراصل وہ بھی بغی اختیار کر رہا ہے، وہ بھی سرکشی کر رہا ہے.
پھر یہ کہ اب میں تھوڑا سا اور بغی کی ڈیفینیشن کو آگے آپ کے سامنے لاتی ہوں کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی مقام دے دیتا ہے اونچے مقام پہ، جیسے آپ سمجھ لیجئے کوئی اسکول کی پرنسپل، کوئی آپ سمجھ لیجئے کسی کمپنی کا CEO، کوئی آپ سمجھ لیجئے کہ امیر جماعت ہے، اس طرح سے نا ایک پوزیشن اسے مل گئی ہے. اب اس پوزیشن کا ناجائز استعمال کر کے اگر کوئی شخص اپنے سے نیچے لوگوں کو دباتا ہے، چاہے وہ آپ سمجھ لیجئے کہ بالکل آپ اس کو آسان کر لیجئے کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے آپ اگر اپنے ملازمین کے ساتھ آپ کا رویہ ڈٹرمن کرے گا کہ اللہ نہ کرے آپ کے اندر بغی تو نہیں ہے، یہ انشاءاللہ ہم تزکیے میں اور ڈیٹیل میں بات کریں گے، لیکن ابھی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر بعض لوگوں کی یہ فطرت پائی جاتی ہے کہ وہ ایک مالکہ ہوتی ہے نا، جیسے گھر کی باجی جس کو ہم آپا باجی اپنی زبان میں کہتے ہیں، تو اگر وہ اپنے سرونٹس کے اوپر ظلم ڈھاتی ہے کوئی عورت، یا یہ سوچ کے کہ کیونکہ یہ غریب ہیں میرے جو مرضی میں ان کے ساتھ کروں، تو یہ بھی رویہ جو ہے نا بغی کے اندر آ جاتا ہے، یہ ظلم و زیادتی کا رویہ. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے اسکولس میں آپ دیکھیں کہ بعض بچے جو ہے نا وہ بڑے ڈومینیٹنگ اور ریبیلیس اور ذرا جس کو ہم کہتے ہیں نا ایٹیٹیوڈ پرابلم، بدتمیز جو ورڈ استعمال کرتے ہیں نا، اس قسم کے ہوتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ کیونکہ ایک اتھارٹی اپنے اندر رکھتے ہیں، تو جو دوسرے بچے ہوتے ہیں جو کہ جس کو آپ ہماری زبان میں کہتے ہیں سیدھے شریف بچے، تو ان کو وہ بلی کرتے ہیں. بلی کرنا کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ ان کا بیگ چھپا لینا، ان کا لنچ باکس چھین لینا، پانی کی بوتل لے کے زمین پہ پھینک دینا، آپ سمجھے نا، بچے کو تنگ کرنا. تو یہ بھی بغی ہے، یہ آپ سمجھ لیجیے سرکشی. یہ اگر آپ یقین جانیں کہ بچپن میں اگر والدین ایسے بچوں کو نہیں روکیں تو ان کی پرسنالٹی ایسی بن جاتی. اور بعض دفعہ والدین کو اگر شکایت کرو تو کہتے ہیں کیا ہو گیا، بچے تو ہے نا ٹھیک ہو جائیں گے، یا یہ کہ برا مانتے ہیں یا ہنستے ہیں. بچہ آ کے بتاتا ہے میں نے پتا ہے آج فلاں بچے کا لنچ لے کے کھا لیا، تو بعض جو نادان والدین ہوتے ہیں نا وہ ہنستے ہیں، کہتے ہیں دیکھو کتنا شریر ہو گیا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا. تو یہ بھی ایک سمجھیے ریبیلین کی قسم ہے. اس کے بعد لوگوں کے حقوق نہیں ادا کرنا، جیسے شوہر ہے وہ اپنے بیوی کے حق ادا نہ کرے، بچوں کا علاج نہ کرائے، نان نفقہ نہ دے، تو یہ بھی ایک بغی کی قسم ہے کہ شادی کیوں کی تھی پھر نا. اگر یہی سرکشی اختیار کرنی تھی اور بیوی کے پاس ظلم ڈھانا تھا تو پھر شادی کرنے کی ضرورت کیا تھی. یہ بغی کی ایک شکل ہے کہ شادی کر لی، اب اس کے بعد جو ہے نا طریقے سے اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو تڑپانا، ان کو پیسے نہ دینا مہینے کے، ان کا علاج نہ کرانا، ان کے اوپر توجہ نہ دینا، حسن سلوک نہ کرنا، بیوی کے ساتھ برا ایٹیٹیوڈ اختیار کرنا، یہ سب سرکشی ہے. یہ سمجھ لیجیے ایک مرد کی سرکشی اس کے اندر آ جاتی ہے کہ حقوق کو مارنا، ایک جو اللہ نے حق رکھا. اس کے بعد آپ تھوڑا اور ایک ڈفرینٹ اینگل سے آپ دیکھیں، جیسے ایک بہو ہے اور ایک ساس ہے. اب ساس کا بہو کو تنگ کرنا، اچھا اب میں نا فوراً بہو کا کہہ دوں گی کیونکہ آپ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. یہاں مجھے لگتا ہے ساسیں بہت زیادہ ہیں، ایسا مجھے کچھ لگ رہا ہے تو شاید یہ وجہ بن جاتی ہے. تو وہ یہ ہوتا ہے بعد میں سب کہنے لگتے ہیں نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، آپ تو دیکھیں بہو آج کل زیادہ وہ ہے. حالانکہ آپ کو میں ایک جملہ آج آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک عورت کے اندر اور ہمارے معاشرے میں، پاکستانی معاشرے اور انڈین معاشرے میں یہ کلچر ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب میں بہو تھی میں تو بہت اچھی بہو تھی مگر مجھے ساس اچھی نہیں ملی، اور میں تو بڑی اچھی ساس ہوں مجھے بہو اچھی نہیں ملی. یقین کر لیں آپ اس بات کو نا، یہ تھوڑا سا ہمارا پرابلم ہے، ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے نا. تو اسی لیے میں دونوں باتیں کہہ دیتی ہوں، نہ بہت آپ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ چاہے دیکھیے ساس بہو کو تنگ کرے یا بہو ساس کو تنگ کرے، تو دونوں وائس ورثہ والی بات ہے، دونوں باتیں غلط ہیں. کہ یہ بھی ایک سرکشی کی قسم ہے کہ بلا وجہ، یعنی یہ دیکھیں یہ نہیں ہوگا کہ ساس کا رشتہ اور عمر زیادہ ہے تو وہ جو چاہے اپنی بہو کے ساتھ کر سکتی ہے نا. یہ بھی یعنی بغی کی قسم اس کے اندر بھی ہو سکتی ہے کہ بلا وجہ بہو کو تنگ کرنا. یا یہ کہ بہو کا بھی سیم ہم یہی بات کریں گے کہ وہ چھوٹے ہو کر بھی، کیونکہ پھر اس کے اوپر ڈبل رسپانسبلٹی بھی آ جاتی ہے، ایک اور معاملہ بھی ہو جاتا ہے. تو وہ بلا وجہ یعنی ایسی اریٹیٹنگ باتیں کر کر کے اپنے سسرال والوں کو اریٹیٹ کرنا، ان کو تنگ کرنا، ان کو اذیتیں دینا، کہ کسی طرح جو ہے نا اپنی ایک گرج نکالنا. تو یہ سب سرکشی کے اندر آتا ہے. کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے ہسبینڈ سے موڈ آف ہے، اس کا غصہ نند پہ نکال دیا، مثال دے رہی ہوں میں آپ کو نا، یہ سرکشی کی قسمیں. پھر کیا ہے کہ ایک طرف تو ہم نے مرد کی بات کی، اب تھوڑا سا ایک عورت کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں. پچھلی دفعہ بھی ہم نے کلاس میں بات کی تھی نا، جس میں وہ بات نشوز کی بھی تھی، ٹرم ہم نے بات کی تھی نا نشوز. تو نشوز جو ہے نا عورت کی سرکشی کو نشوز کہتے ہیں. تو بعض دفعہ عورتوں میں بھی یہ ایک بغاوت کا اور ایک سرکشی کا عنصر پایا جاتا ہے کہ کیونکہ میرے ہسبینڈ نے کہہ دیا ہے تو اب تو مجھے بات نہیں ماننی. یہ میں کچھ عورتوں، بہت کم پرسنٹیج ہوتی ہے لیکن ہوتی ہے
کہ ان کو ایک بس ایک ہوتا ہے نا کہ یہ بات ان کے اندر سرکشی والی بغاوت پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر میں خود چاہوں گی تو میں یہ کام کروں گی، لیکن اگر میرے ہسبینڈ نے کہہ دیا ہے تو اب تو مجھے اور نہیں کرنا. تو یہ بھی بلا وجہ کی ایک بغاوت ہے نا. یعنی یہ تو اگر شوہر نے کوئی بات کہی ہے تو ایک بیوی کا فرض بنتا ہے کہ جائز حدود کے اندر اگر وہ کوئی حکم دے رہا ہے تو بیوی اس کی پیروی کرے، چاہے چھوٹی چھوٹی باتیں کیوں نہ ہو، کہ بچوں کے ایڈمیشنز کے حوالے سے، یا یہ کہ مہمان آنے کے حوالے سے، یا دعوت کے حوالے سے، یا رشتوں کے حوالے سے. کہیں رشتے ہو رہے ہیں تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا کہ اگر ہسبینڈ نے کہیں سے معلومات کی اور پتہ لگایا ہے کہ بہتر ہے تو کہا نہیں کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں تو مجھے تو یہاں کرنی نہیں. یہ ہوتا ہے، بعض عورتوں کی فطرت ایسی ہوتی ہے. پھر یہ کہ بچوں کا اپنے والدین کی نافرمانی کرنا، یہ بھی بالکل نشوز کی قسم ہے کہ اپنی والدہ کے اوپر دروازے بینک کرنا، یا اگر کہہ رہی ہیں، ماں کہہ رہی ہے نماز پڑھ لو تو کہنا نہیں میں تو نہیں پڑھ رہی نماز. بالکل اس طرح جواب دینا نا، یا پڑھ لوں گی آپ جائیں یہاں سے، ابھی آپ کمرے سے باہر جائیں. یا یہ کہ کمرے میں ماں داخل ہوئی کہ ٹائم اسپینڈ کرنے کے لیے تو اس سے کہنا میری فرینڈ کا فون آیا ہوا ہے ابھی آپ باہر جائیں. کیونکہ آج کل تو یہ ٹیکنالوجی ہے نا، اس کی وجہ سے بھی والدین کو صاف صاف بچے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں عام طور پہ نا کہ ابھی آپ باہر جائیں، ابھی تو میرا نیٹ کا ٹائم ہے، ابھی میرا فلاں ٹائم ہے فلاں ٹائم ہے. یہ سب سرکشی، والدین کی نافرمانی کی قسمیں ہیں. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک اسکول میں آپ دیکھیں، چاہے وہ ایک ٹیچر ہے، تو اس کے حوالے سے جب بچے وہاں پڑھتے ہیں تو بعض آپ بچوں کو دیکھیں ان کو کہتے ہیں ٹیچرز پیٹ. وہ اتنا زیادہ ٹیچر کی فرما برداری کرتے ہیں اور مانیٹر بن جاتے ہیں کلاس کے اور بڑا اپنی ٹیچر کی اطاعت کرتے ہیں. تو یہ بڑی اچھی بات ہے، اس میں کوئی چاپلوسی کی بات نہیں ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ ایک استاد کا ایک درجہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی دنیا کو، یعنی اگر آپ دنیاوی ایجوکیشن کے لحاظ سے دیکھیں تو دنیا کو سنوارتا ہے، اور اگر آخرت کی ٹیچر کے حوالے سے دیکھیں تو وہ آپ کی آخرت اچھی بنانے کی کوشش کرتا ہے. تو اس حوالے سے اگر کوئی انسان اپنے استاد کی عزت کرتا ہے اور ان کی بات کو مانتا ہے یہ سوچ کے کہ یہ میرے بڑے ہیں، تو یہی ریکوائرڈ اسلامی لحاظ سے یہ چیز ہے. لیکن یہ ہے کہ بعض دفعہ بچوں کے اندر جب ریبیلین آ جاتی ہے تو اپنی ٹیچر کی بات نہ ماننا. جیسے ٹیچر کہہ رہی ہے باتیں نہ کرو، وہ باتیں کرتے رہتے ہیں. پھر ٹیچر پنش دیتی ہیں تو بڑے مزے سے اٹھ کے جاتے ہیں، باہر چلے جاتے ہیں کلاس. جیسے انہوں نے کہا نا کلاس سے گیٹ آؤٹ فرام دا کلاس، تو وہ جان کے بڑا خوش ہوتے ہیں اریٹیٹ کر کے ٹیچرز کو نا، ان کو ایک سکون سا ملتا ہے. تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ بچے ہوتے ہیں جن کے اندر بغی ہوتی ہے. یعنی وہ نا ان کا ایک ایٹیٹیوڈ ہو جاتا ہے کہ میں یس سر نہیں کہہ سکتا، میں نہیں کہہ سکتا اپنے ٹیچر کے آگے کہ جو وہ کہہ رہی ہیں بس میں ان کی ہر بات مانوں. تو یہ بھی ایک وہی رویہ آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور اینگل سے آپ یہ دیکھیں کہ سرونٹس جو ہے ان کے اندر بھی بعض دفعہ بغی ہوتی ہے. بعض آپ نوکروں کو دیکھیے کہ جہاں وہ کام کرتے ہیں وہ وہاں پہ، یعنی ہم کہتے ہیں نا غریب لوگوں میں ایٹیٹیوڈ پرابلم نہیں ہوتا. میں آپ کو یقین سے کہہ رہی ہوں کہ غریب لوگوں میں بھی ایٹیٹیوڈ پرابلم ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. اور ان میں بعض دفعہ سرونٹس میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے جو ان کی مالکہ ہوتی ہیں ان کو تنگ کرنا، اذیت دینا، ان کی بات نہ ماننا. جیسے مثال کے طور پہ صفائی کر رہے ہیں تو ان سے کہا کہ تم پہلے جو ہے واش روم کر دو، مجھے نہانا ہے. تو اب وہ میک شور کریں گے، ٹائم کاٹیں گے، ڈیلے کریں گے اور بات نہیں سنیں گے، یعنی کمرہ کرتے رہیں گے. اب ایک دفعہ انہوں نے کہا تم پہلے میرا واش روم کر دو، ایک دفعہ کہا، دو دفعہ کہا، تین دفعہ کہا تو کہیں گے اب میں تو آپ کا کام ہی نہیں کرتی، آپ کو تو میرا کام ہی پسند نہیں آتا. لڑائی جھگڑا نا شروع کر دیا. اور اس میں نے اگر پہلے کر دیا تو اس سے کیا ہوتا ہے، اور اس سے نا زبان ایک چلانا بلا وجہ، یعنی وہ نا جان کے ایک اتھارٹی سے ایٹ کلیش رہنا چاہتے ہیں. وہ تابعداری نہیں کر سکتے کہ کیوں میں کیوں دھوں، انہوں نے کیوں کہہ دیا میں دھوں. یہ ہوتا ہے، آپ لوگوں نے بھی یہ ایکسپیرینس کیا ہوگا. مختلف اگر آپ نے میڈس رکھی ہوں تو آپ نے ایک ڈفرینسیشن دیکھا ہوگا کہ بعض آپ ان سے جو کام کہیں پہلے کمرہ کر دو، پہلے ڈرائنگ روم کر دو، وہ ہر بات اچھا باجی. اور کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں وہ اپنی کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں میں تو سٹارٹ ہی ڈرائنگ روم سے کروں گی، میں نہیں کروں گی کمرہ پہلے. تو آپ بعض دفعہ آپ گیو اپ کر دیتے ہیں، آپ بعض دفعہ کہتے ہیں چھوڑو بھائی جھگڑے سے بہتر ہے سے کرنے دو جیسے کرنا چاہتی. تو یہ بھی ایک چیز آپ سمجھ لیجئے کہ ایک چیز ہمیں اور پتہ چلی کہ یہ نہیں ہماری یہ سوچ غلط ہے کہ بچوں میں بغی نہیں ہوتی یا غریب لوگوں میں بغی نہیں ہوتی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کوشچن کرنا یا اللہ تعالیٰ کے احکامات یا قرآن پہ کھلم کھلا تنقید کرنا، یہ بھی ایک بغی کی ون آف دا قسم ہے. الحمدللہ یہ ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا جو ہم نے کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹس دیکھے تھے قرآن کے حوالے سے. اب ہم آ جاتے ہیں آیت نمبر 91 پہ. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ.
اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم نے اس سے کوئی عہد باندھا ہو، اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو، اور اللہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے۔ اگر ہم اس کو جوڑنا چاہیں آیت نمبر 90 سے، تو ہم ایک اور حکم بھی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا دیکھ سکتے ہیں، جس میں ہمیں پتہ چلا رہا ہے کہ عہد کو پورا کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑے پرٹیکولرلی اس آیت میں ذکر کیا ہے۔ تو اگر آپ جوڑیں تو ہمیں ایک اور حکم بھی یہاں مل رہا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سے عہد کون سا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیں الستو بربکم، سورہ اعراف میں جو آیا تھا، جو ہم سب دنیا میں جتنے انسان ہیں انہوں نے ایز اے روح کی حالت میں، تمام دنیا کے انسان جو پہلے دن سے اور قیامت کے دن تک پیدا ہوں گے، وہ انہوں نے ایک عہد اللہ تعالیٰ سے لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، الستو بربکم، تو انہوں نے کہا تھا بلا شہدنا، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ آپ ہمارے رب ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم اس حالت میں اللہ تعالیٰ سے عہد لے چکے ہیں، ایک تو یہ عہد ہے۔ اب اس عہد کو ہمیں پورا کرنا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے اور اللہ تعالیٰ کے برابر ہم کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ جب ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لاکھ ہم مسلمان تھے لیکن ہمیں والدین نے ہمیں دوبارہ ایک کلمہ پڑھایا نا، آلدو اندر سے فطرت ہماری مسلمان تھی، تو یہ جو کلمہ ہم نے پڑھا تو یہ بھی ہم نے ایک عہد لیا کہ نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ والا بھی ایک عہد ہے جو ہمیں اس کی پابندی کرنی ہے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے کہ وہ رسول اور بندے ہیں، تو وہی مقام پہ ان کو رکھنا ہے، ان کی ذات میں اور ان کی صفات میں ہمیں غلو نہیں کرنا ہے، شرک نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے کہا نہیں کوئی الہ مگر سوائے اللہ کے، تو یہاں پر بھی معاملہ یہ آ جاتا ہے کہ ایک اللہ کی وحدانیت کو ہمیں تسلیم کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں اور کوئی الہ یا معبود یا قبر والوں نہیں بنانے۔ پھر قرآن پر عمل ایک عہد ہے۔ ہم نے جب کلمہ پڑھا اور ہم نے جب اللہ تعالیٰ سے جب ایز اے روح ہم نے اللہ تعالیٰ سے عہد دیا تھا، تو اس میں یہ بات شامل تھی کہ ہمیں رسولوں پہ اور کتابوں پر ایمان لانا ہے۔ تو اب ہمارا جو ایمان ہے، جو کتاب رہ گئی ہے اس وقت اوتھینٹک حالت میں، وہ قرآن مجید ہے۔ تو قرآن مجید کو سمجھنا، پڑھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا، یہ بھی ایک عہد ہے ہم سب کا اللہ تعالیٰ سے، جس کے بارے میں ہم سب سے باز پرس کی جائے گی۔ پھر ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ عہد ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ آپ میں سے کوئی کسی کے ساتھ پرومس کرتا ہے کہ بھئی میں پرسوں آپ کے گھر آؤں گی، تو اب یہ ایک عہد آپ کا ہو گیا۔ اب یہ دوسرے کو اذیت میں گرفتار کرنے والی بات ہے کہ کوئی دوسرا انسان آپ کا پرسوں کے دن، مثال کے طور پہ سنڈے کے دن ویٹ کر رہا ہے اور آپ اس وقت پر نہیں جاتے، تو یہ بھی عہد کو توڑنا ہو گیا۔ یا آپ نے کسی سے عہد کیا کہ میں تمہارا فلاں کام کرواؤں گی، اور اس کے بعد کہہ کے وہ شخص تو تڑپ رہا ہے اپنے گھر میں کام کے سلسلے میں کہ شاید آپ آج کرائیں کل کرائیں، اور آپ خود بھول کے بیٹھے ہوئے۔ تو یہ تمام چیزوں کا ہمیں اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دینا ہے۔ عہد کی پابندی نہ کرنا کبیرہ گناہوں میں سے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد گروہوں کا گروہ سے کانٹریکٹس ہوتے ہیں، جیسے جماعتیں ہوتی ہیں، جماعت کا جماعت کے ساتھ، پورے گروہ کا گروہ سے کانٹریکٹس ہوتے ہیں، ایک ملک کا دوسرے ملک کے ساتھ۔ تو جیسے آپ دیکھتے ہیں نا، پاکستان کا بنگلہ دیش کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ ہوا، بزنس کانٹریکٹ ہوا، کوئی ٹریٹی سائن ہوئی، تو اس کا بھی پاس رکھنا ضروری ہے، اس کی بھی باز پرس ہوگی۔ پھر وہ کیا ہوتا ہے، حکومتی لیول پر بات چلی جاتی ہے، ان سے باز پرس ہوگی۔ پھر ایک اور عہد میں آپ کو بتاؤں کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ سے کچھ عہد کرتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ انسان کہتا ہے کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کروں گی کہ میں جھوٹ نہ بولوں، یہ ایک عہد آپ نے اپنے سے کیا۔ تو جب آپ نے خود سے بھی اپنے سے ایک عہد کر لیا تو اس کی پابندی بھی ہم پہ فرض ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم نے ایک عہد کرا ہے اللہ تعالیٰ سے نا، تو اس کو ہم ضروری ہے کہ ہم اس کو پورا کریں۔ یا یہ کہ آپ نے یہ عہد کیا کہ میں مثال کے طور پہ ہمیشہ سچ بولوں گی، تو اب یہ عہد ایک کیا ہے تو اس کا بھی پاس رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں، ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی کام کے بارے میں قسم کھا لے تو پہلے وہ دیکھے کہ زیادہ خیر دوسری چیز میں ہے، یعنی قسم کے خلاف کرنے میں ہے، تو وہ بہتری کے کام کو اختیار کرے اور قسم کو توڑ کر اس کا کفارہ ادا کرے۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ کیا مراد ہے اس سے؟ مثال کے طور پہ آپ کو قطع رحمی کے بارے میں پتہ نہیں تھا جب تک آپ نے قرآن نہیں پڑھا تھا۔ کسی عورت نے یہ قسم کھا لی اپنے طور پہ کہ میں آئندہ اپنی بہن کی شکل نہیں دیکھوں گی، لڑائی ہو گئی کسی بات پہ نا، تو اس نے قسم کھائی کہ میں ان کی شکل، مرتے دم تک میں ان کی شکل نہیں دیکھوں گی، ان کے گھر نہیں جاؤں گی۔ اب جب قرآن پڑھ لیا، پتہ چل گیا کہ قطع رحمی گناہ ہے، تو اب کیا لکھا ہوا ہے کہ انسان دیکھے کہ زیادہ خیر کس بات میں ہے۔ قسم تو کھا لی تھی، لیکن اب جب پتہ چلا کہ یہ غلط بات ہے تو زیادہ خیر کس میں ہے؟ صلہ رحمی کرنے میں، یعنی ان سے دوستی کرنے میں۔ تو اب کیا کرے گا کہ قسم
تو کیونکہ کھائی تھی، چاہے غلط تھی چاہے صحیح تھی، قسم کو توڑ دے گا اور قسم کا کفارہ ادا کر کے اور اپنی بہن سے ملے گا یا دوستی کر لے گا. بات سمجھ آئی؟ یعنی یہ بھی وعدہ کیونکہ کیا تھا نا، تو یعنی آپ کو یہ بتانا یہاں مطلوب ہے کہ وعدے کی بہت اہمیت ہے، لیکن اگر کوئی غلط قسم کا وعدہ یا قسم انسان کھا لے تو پھر اس کو توڑنا بھی ضروری ہو جاتا ہے. قسم کا کفارہ میں بتا دوں، 10 مسکین کو کھانا کھلانا، یا 10 مسکین کو کپڑے پہنانا، یا 3 دن کے روزے رکھنا، اور چوتھا یہ ہے کہ غلام کو آزاد کرنا، جو کہ آج کل ظاہر اپلیکیبل نہیں ہے. اچھا، پھر ہم عہد کے کچھ اور میں آپ کو ٹائپس بتا دیتی ہوں. عہد میں ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز آتی ہے، اور وہ ہے نکاح کا کانٹریکٹ. نکاح بھی ایک لیگل مورل کانٹریکٹ ہے. جب ایک شوہر اپنی بیوی کو نکاح میں لیتا ہے، تو میں نے ابھی پچھلے بغی کے حوالے سے جو آپ سے بات کی تھی کہ ایک مرد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس لیگل کانٹریکٹ کو پورا کرے، بیوی کے اور بچوں کے حقوق ادا کرے. تو اگر وہ اس کی پابندی نہیں کرتا تو ایک تو بغی ہو گئی، اور دوسرا یہاں کیا پتا چل رہا ہے کہ عہد بھی توڑ دیا اس نے، ایک اور کبیرہ گناہ کیا. پھر والدین کی خدمت کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں، نکاح تو چلے کانٹریکٹ ہے، لیگل کانٹریکٹ ہے باقاعدہ، لیکن اگر ہم والدین کی خدمت کے حوالے سے دیکھیں تو قرآن کے علاوہ کہیں کوئی لیگل کانٹریکٹ ہمیں نہیں ملتا کہ آپ نے اور میں نے سائن کیا ہوا ہے کہ مرتے دم تک ہم اپنے والدین کی خدمت کریں گے. کہیں بھی نہیں ہے کوئی لیگل ڈاکیومنٹ، لیکن یہ ایک مورل کانٹریکٹ ہے. یہ ہمارے دل کی ایک آواز ہے، کہیں لکھا نہیں ہے، لیکن ہمیں پتا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ ایک جو وعدہ ہم نے اپنے طور پہ اللہ سے کیا ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں مرتے دم تک، یہ ہمیں نبھانا ہے. اور اگر ہم یہ اس کا پاس نہیں رکھتے تو دراصل یہ کیا ہے، یہ وعدے کی خلاف ورزی ہے. اچھا، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے آپس ایک تھوڑا سا، یعنی ہم یہاں پر ایک بات کو سم اپ بھی کر رہے ہیں اور بالکل پرسنل لیول پر بھی آنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک بات یاد رکھیں کہ آپس میں جو ہمارے وعدے ہوتے ہیں ان کو کوشش کریں کہ چاہے وہ وقت پہ پہنچنے کا وعدہ ہو، یا کوئی چھوٹی سی ایک آپ کو پینسل کسی کو دینے کا وعدہ ہو، یا کوئی ایک چھوٹا سا کوئی کارڈ دینے کا وعدہ ہو، اس کو پورا کریں. جیسے ہوتا ہے نا، بعض لوگ کہتے ہیں شادی کا کارڈ ہے، کہتے ہیں کہ میں پرسوں آپ کے گھر آ کے خود دوں گی. اب پرسوں گزر گئی، 1 ہفتہ گزر گیا، 2 ہفتہ گزر گیا، اور کسی کے ہاتھ پتہ چلا کہ کہیں اور سے کارڈ آ گیا. تو یہ کیا چیز ہے کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیں، یہ میں نہیں کہہ رہی کہ یہ کوئی ایشو ہے کہ کارڈ خود آ کے دیں. یہ اسلام میں یہ نہیں مسئلے ہیں، ٹکٹس میں نہیں آتی ہے چیز، یہ کوئی پرابلم نہیں. پرابلم کہاں آ رہا ہے؟ وعدہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا ضرورت تھی وعدہ کرنی؟ اس وقت تو اوور ہو گیا نا، اوور ویلمڈ ہو گیا کہ ان کو شو کرنے کے لیے کہ میں خود آؤں گی نا آپ کو دینے کے لیے، پھر گئے نہیں. تو بہت خیال رکھیں، میں اپنے کو بھی، ہم آپس میں بات کر رہے ہیں کہ جب بھی وعدہ کریں نا تو پوری کوشش کریں کہ اس کو پورا کریں. یعنی مثال کے طور پہ کوئی آپ نے کسی سے کہا کہ اچھا میں آپ کو پرسوں فون کر کے آپ سے بات کروں گی، تو اس کا میں آپ کو ایک ٹپ دے دوں کہ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسے کہہ دیں کہ کل پرسوں یا مجھے جس وقت ٹائم ملے گا میں آپ کو کال کر کے بات کروں گی. اب یہ کیا ہو گیا؟ سیف ہینڈ ہو گیا. ٹائم ہو سکتا ہے آپ کو 1 ہفتے نہ ملے، کوئی بات نہیں، اب آپ کی نا پکڑ نہیں آئے گی، اور دوسرا انسان بھی پریشان. بالکل کمٹمنٹ نہ ڈائریکٹ نہ کریں، میں آپ کو یہ ایڈوائز کروں گی. بہتر یہ، اچھا آپ نے کسی سے کہا، کسی نے آپ کو چائے پہ بلایا، اب وہاں پہ ٹائم ہے 4 بجے کا، وہ آپ کو SMS کر کے کہتی ہیں پلیز کنفرم کہ کس ٹائم پہ، ایٹ واٹ ٹائم ول یو کم. تو آپ اس میں سیف سائڈ پہ کیا کہہ دیں کہ میں اراؤنڈ 4 to 5 آؤں گی، اراؤنڈ. کیونکہ گاڑی کا، ٹریفک کا، ان تمام چیزوں کا آپ کو پتا نہیں ہے، آپ خود بھی نہیں جانتے سچی بات. تو آگے پیچھے آپ 4:30 آپ پہنچ گئیں، آپ 4:45 پہنچ گئیں، آپ 5 پہنچ گئیں، الحمدللہ وعدے کا پاس ہو گیا. اور دوسرا انسان بھی خوار نہیں ہو رہا ہے، وہ کہے گا ٹھیک ہے انہوں نے تو 4 سے 5 کہا، تو مطلب یہ کہ 5 تک ہم ویٹ کریں گے ورنہ ہم چائے لگا دیں گے. وہ بھی ریلیکس ہو گئی نا. تو یہ میں آپ کو ایک بات سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ جو ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں، جیسے آپ کی میڈ ہے، وہ آپ سے کہتی ہے کہ باجی سیلری دے دیں. اب آپ کہتی ہیں کہ تم پرسوں مجھ سے لے لینا. اب پرسوں جب اس نے کہا، آپ اسی وقت بازار نکل کے جا رہی ہیں، آپ نے کہا میں بہت جلدی میں نہیں دے سکتی ہوں، تو یہ غلط بات کی نا آپ نے. اس نے امید لگائی، کیا پتا وہ گھر جا کے اس نے 4 خرچے اپنے ڈیوائڈ کیے کہ اچھا باجی پرسوں دیں گی نا، ابھی پہلی ڈیلے ہو گیا، 3 تاریخ ہو گئی. اب اس نے کہا پرسوں دیں گی، چلو میرا دودھ کا خرچہ، یہ خرچہ میں تھوڑا ڈیلے کر دوں. اب اس کی تو آپ نے، اس کو کہتے ہیں نا، اس کا ایک بہت بڑا آپ نے لاس، اور اس کو ایموشنلی بھی آپ نے اپسیٹ کر دیا. آپ کے لیے کوئی خاص بات نہیں ہے. تو یہ جو اس طرح کے وعدے ہیں نا، یہ بہت غلط ہیں کہ اگر آپ نے پرسوں کہا ہے تو آپ رکیے، چاہے بازار جا رہی ہیں آپ کہیں کہ میں نے کیونکہ اس سے وعدہ کیا، میں میرے آنے تک یہ چلی جائے گی، میں اس کی پیمنٹ کر کے جاؤں.
یہ تھوڑا سا ہمیں نا کانشیسلی بہت پرٹیکولر ہونے کی ضرورت ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ نا یہ ہم لوگ اس چیز کو بہت لائٹلی لیتے ہیں. بچوں سے یہاں تک میں آپ کو بتا رہی ہوں, بچوں کے ساتھ بھی جھوٹے وعدے جو ہے اس کی پکڑ ہے. مثال کے طور پہ بچوں کو بہلانے کے لیے, ان کو پڑھانے کے لیے کہہ دینا کہ تم ابھی جلدی سے ہوم ورک کر لو, پھر جیسے ہی تمہارے ابو آئیں گے ہم تمہیں آئس کریم کھلانے لے جائیں گے. اس کے بعد جب ہسبینڈ آئے وہ تھکے ہوئے تھے, انہوں نے کہا میرا تو کوئی موڈ نہیں ہے جانے کا, یا یہ کہ ان سے کہا بھی نہیں کہ چلیے بچے سے میں نے وعدہ کیا اور بالکل لائٹلی اس چیز کو لیا, تو وہ بچہ بھی آپ کے ہاتھ سے جائے گا. وہ بچہ خود بھی نہیں آئندہ آپ کے وعدوں کا اعتبار کرے گا, اور بچے کا بھی آپ نے ایک طرح سے وعدہ خلافی کر کے حق مارا ہے, اور اس کی بھی پکڑ ہے. یاد رکھیے گا, بچے اگر ہمارے انڈر آتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہم ان کے ساتھ جو چاہے سلوک کریں, ان کے بھی رائٹس ہیں اللہ کی نظر میں. دوسری بات, ایک اور چیز آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی ذمہ داری لیں تو بہت سوچ سمجھ کے ذمہ داری لیں کہ میں آیا اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے قابل ہوں. جیسے کسی اسکول میں کوئی ٹیچنگ کی جاب کرتا ہے, کوئی میڈیسن پڑھ لیا اب اس کے بعد کسی ہاسپٹل کو جوائن کرتا ہے, ٹھیک, کوئی ادارے میں کوئی انسان والنٹیئر بیسس پہ کوئی کام لیتا ہے, تو اب وہ سوچ سمجھ کے وہ یہ کام لے رہا ہے نا کہ میں اس کو ان دنوں کے اندر اور ان ڈیز کے اندر اس کام کو پورا کر کے دوں گی, یعنی ان ڈیز میں آؤں گی. اب اس کے بعد ذمہ داری تو لے لی, اور بعض دفعہ جو دنیاوی لحاظ سے پیسوں کی وجہ سے لے لی, اور بعض دفعہ دین میں آ کے جذباتی ہو کے ذمہ داری لے لی کہ بھئی چلو ہمیں بھی کوئی توفیق ملے دین کے کام کی, لیکن اس کے بعد حق نہیں ادا کر رہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس میں کیا معاملہ ہو رہا ہے کہ اب جیسے کوئی ڈاکٹر ہے, اس نے جوائن کیا کوئی ہاسپٹل, اب 4 دن چھٹی ہے, 2 دن آ رہے ہیں, پھر 2 دن آ رہے ہیں, 4 چھٹی کر رہے ہیں. تو یہ بھی آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک جاب جو ہے, ایک جاب ایگریمنٹ, یہ ایک وعدہ ہے, اس کی بھی وعدہ خلافی کا حساب انسان کو دینا پڑے گا. اس کے بعد ایک اور چیز یہ ہے کہ یاد رکھیے گا کہ جو لوگ وعدہ کر کے پورا نہیں کرتے کہ منافقت ہے. ایک حدیث کے مطابق آپ کو پتا ہے نا, منافق کی مختلف یعنی اس کی اقسام ہے, ان میں سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو پورا نہیں کرتا. تو جب انسان وعدوں کا پاس نہیں رکھتا تو اس کے اندر منافقت بھی پیدا ہونے لگتی ہے. ایک اور بات بڑی افسوسناک ہے کہ ہم مسلمانوں کے اندر ایک عادت پیدا ہو گئی ہے کہ ہم سے اگر کوئی وعدہ کروا رہا ہوتا ہے نا کہ اچھا آپ میرا پرسوں تک کام کر دیں گے, جیسے ٹیلر سے آپ نے کہا کہ آپ میرے کپڑے جو ہے وہ 4 دن میں دے دیں گے نا, تو ہوتا کیا ہے کہ ہمارے اندر ٹینڈنسی ہے, ہم کہتے ہیں انشاءاللہ, اور انشاءاللہ کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے, مشکل ہی ہے کہ ہو یہ چیز نا, اور ہم نے اللہ پہ ڈال دیا, اللہ جانے گا, ہم تھوڑی جانتے. تو انشاءاللہ ہاں ٹھیک ہے, یعنی پرووائڈیڈ بائی اللہ, بالکل اللہ چاہے گا تو, لیکن بات کیا ہے کہ ہم بھی تو چاہیں نا. ہم خود اگر درزی نے دل میں تہیہ کیا ہے کہ مجھے تو بنا کے ہی نہیں دینا اور میرے اوپر تو پہلے ہی اتنا کپڑوں کا لوڈ ہے اور کہنے میں کیا جاتا ہے, تو یہ بھی ایک وعدہ خلافی کی بہت بڑی قسم ہے. تو اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے کہ انشاءاللہ کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب میں چاہے بات پوری کروں نہیں کروں تو میری کوئی پکڑ نہیں ہوگی. لوگ یہ سمجھتے ہیں. ایگزیکٹلی ہمارے معاشرے میں یہی ہوتا ہے کہ بس اب مشکل ہی ہے یہ بات ہو, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمیں تھوڑا اللہ کا بھی پاس رکھنا ہے کہ جب ہم نے اللہ کو بیچ میں لے آئے وعدہ کرتے وقت تو پھر ہماری پکڑ بھی زیادہ ہے, اور کہنا بھی چاہیے ہمیشہ انشاءاللہ, لیکن اپنی نیت بھی تو انسان خالص کرے نا, اور کوشش کرے. کوشش کے باوجود نہ ہو تو دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. اچھا, ان باتوں سے کیا ہوتا ہے آپ یہ دیکھیے کہ جو یہ مسلمانوں کا ایک امیج آیا ہے نا, اس سے ہمارا دین بھی بدنام ہوتا ہے. جب دینی لوگ یہ کام کرتے ہیں تو دین بدنام ہوتا ہے, اور جب ایز اے پاکستانی ہم یہ کام کرتے ہیں تو دوسرے ممالک میں ہمارا نام جو ہے وہ بدنام ہوتا ہے. تو یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ وجہ کیا ہے کہ مسلمان آج آپ اگر دیکھیے باہر کے ملکوں میں سیمپل کچھ اور دکھاتے ہیں, مال جب ڈیلیور کرتے ہیں وہ کچھ اور ہوتا ہے, ڈیلیوری کچھ اور ہوتی ہے. یہ بھی وعدہ خلافی کی ایک قسم ہو گئی. خیانت ہمارے یہاں پائی جاتی ہے, چیٹنگ ہمارے یہاں پائی جاتی ہے. یہ تمام چیزیں آپ یہ ملاوٹ دیکھ لیجئے کس حد تک ملاوٹ ہو رہی ہے. تو یہ سب وعدہ خلافی. ایک خیانت تو ہے, لیکن یہ وعدہ خلافی کے اندر بھی یہ چیز آتی ہے کہ جب آپ نے ایک ہوٹل بنایا تو آپ نے کسٹمر سے ایک وعدہ کیا ہے کہ آپ کو ایک کوالٹی کی چیز دیں گے. اس کے باوجود آپ دیکھ لیجئے کیا حال ہے نا یہاں پہ ہمارے اپنے شہروں میں, اپنے ملک میں. اس کے علاوہ یہ کہ دیکھیں ایک اور بڑی افسوسناک چیز وعدے کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے کہ آپ شادی بیاہ کی بات کر لیں, آپ افسوس کے ساتھ میں کہوں گی جنازے کی بات کر لیں, آپ درس کی بات کر لیں, کوئی چیز ہمارے یہاں ٹائم پہ نہیں ہوتی. اور آپ یہ سمجھیں کہ اگر آپ بڑا یہ سبق پڑھ کے اور آپ یہ کہیں کہ میں نے کارڈ میں دیکھا ہے اس میں لکھا ہوا ہے گیدرنگ ٹائم از 9 o'clock, اور آپ اگر وہاں چلی جائیں, میرا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ بعض دفعہ ہم ایسی جگہوں پہ گئے گھر والے نہیں آئے ہوئے تھے, آپ یقین کریں, تو آپ بتائیے کہ پھر کیا کرے انسان نا.
تو اس میں تو حالانکہ جو کارڈ میں ٹائم لکھا یہ ایک امانت، آپ کو سوچ سمجھ کے آپ ٹائم لکھیں، یعنی یہ پکڑ پھر کس کی ہوگی جس نے کارڈ میں ٹائم لکھا. تو بہتر ہے کہ پھر آپ ایسا ٹائم نہ لکھیں. لکھا ہوتا ہے نا ڈنر ول بی سروڈ ایٹ 10 PM شارپ لکھا ہوتا ہے، اور کھانا کب سرو ہوتا ہے 12:30 بجے. عام ہے نا ہمارے معاشرے میں. تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ بھی آپ سمجھیں وعدہ خلافی کی ایک قسم ہے. تو ہم بھی جب اپنے آگے بچوں کے اللہ تعالیٰ توفیق دے تو کارڈز وغیرہ میں بہت سوچ سمجھ کے آپ ٹائمنگز لکھیں. 4 دفعہ آپ کنفرم اپنے ہسبینڈ سے، کیٹرر سے، سب سے کر لیں. ایک جو سیف سائڈ ٹائم ہے نا وہ آپ لکھیے کہ تاکہ آپ کی پکڑ نہ ہو اس معاملے میں. دوسری بات میں درس کے حوالے سے بھی آپ کو پرسنلی اپنا ایکسپیرینس بتاؤں، اور میں ویسے بھی جتنے لوگ درس دیتے ہیں ہمارے کولیگ کے حوالے سے تو ان کا بھی یہ ایکسپیرینس ہے کہ آپ یقین کریں، الا ماشاءاللہ میں یہ نہیں کہتی، یقیناً کچھ گھروں میں بہت لوگ خود پرٹیکولر ہوتے ہیں تو وہ بھی پرٹیکولرلی درس کو ٹائم پہ شروع کراتے ہیں، ورنہ آپ یقین کریں کہ بعض دفعہ گھنٹہ لوگ ویٹ کراتے ہیں اور یہ احساس نہیں کرتے کہ اگر کوئی ایک عورت گھر سے نکلی ہے تو اس کی بھی کچھ رسپانسبلٹیز ہیں. ہر عورت کے لیے ایک مناسب طریقہ یہ ہوتا ہے وہ مغرب سے پہلے گھر آ جائے، اور اگر اس کا ہسبینڈ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے تو میں سمجھتی ہوں بہت ہی جائز ڈیمانڈ ہے اس بات کی نا. تو اس کے حوالے سے بھی یعنی کہ میرا بھی جیسے مثال کے طور پہ معاملہ ہوتا ہے کہ میں مغرب سے پہلے میں چاہتی ہوں، میرے ہسبینڈ کی طرف سے بھی ایک چیز ہے کہ مغرب سے پہلے گھر آ جاؤ، جو کہ بالکل میں یعنی اس کو 100% میں خود کمفرٹیبل ہوں. مجھے خود گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، یہ میرا اپنا بھی پوائنٹ آف ویو. تو اب اس میں یہ کہ بعض دفعہ آپ سے بات یہ کی ہوئی ہوتی ہے کہ 5 سے 6 تک درس ہے، یا یہ کہ جیسے آج کل مغرب ہے تو 4 سے 5 تک ہے، آپ آرام سے 5:30 تک گھر آپ اپنے آ جائیں گے. لیکن آپ یقین کیجئے کچھ جگہ جا کے میں جیموں میں اور پھنس کے میں 9 بجے گھر پہنچی. تو اس کے بعد سے میں نے اب جو ہے نا یہ مغرب کے بعد کے درس ٹوٹلی چھوڑ دیے. تو اس کی وجہ کیا ہوئی آپ یہ دیکھیں کہ اس کی زد یہ جو ہوئی وعدہ خلافی کی جو ایک قسم بھی اس کی زد کس پہ، دین پہ ہی پڑی نا. پھر لوگوں کا میں نہیں پورا کر پاتی، یعنی وہاں ایسی جگہ پہ اور میں اپنا نہیں بتا رہی، میری بہت ساری کولیگز ہیں انہوں نے مغرب کے بعد بند کر دی ہے کیونکہ سیف نہیں ہے ہمارے ماحول میں. ایک عورت ویسی نکل رہی ہے تو وہ بھی تو اپنی سیکیورٹی، اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی پیچھے لوٹ کے آ کے کھانے کا دیکھنا، سب دیکھنا، شوہر کے حقوق، بچوں کے حقوق سب ادا کرنا ہے، والدین کسی کے ساتھ رہتے ہیں ان کو دیکھ بھال کرنا ہے. تو یہ تمام چیزیں پوری نہیں ہو سکتی، لیکن افسوس کے ساتھ لوگ ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے. حالانکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایکچولی بات یہ ہوتی ہے نا کہ دیکھیے آپ لوگ ہیں نا، میں آپ لوگوں سے نا یہاں پر یہ کہوں گی کہ 3:15 کلاس ہے، مجھے آپ لوگوں سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. 3:15 ہوگا میں کلاس شروع کر دوں گی انشاءاللہ نا. اور یہ میرا کوئی مجھے آپ سے کوئی بادریشن نہیں ہے نا آپ کو مجھ سے، آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ ہم فہم القرآن پہنچیں گے، یہ روٹین ہے صحیح. لیکن جب ہم کبھی درس میں جاتے ہیں اب کیا ہوتا ہے وہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ پلیز آپ تھوڑا رک سکتی ہیں، آپ تھوڑا رک جائیے. تو پھر آدمی مروتاً دین کے لیے، دین کی خاطر، ظاہر انسان اس وقت کجبیسی یا ایسا ایٹیٹیوڈ اچھا نہیں لگتا نا دکھانا کہ آدمی اس طرح کی بات کرے، تو آدمی مروت میں کہتا ہے اچھا چلے ٹھیک ہے ہم رک جاتے ہیں. آپ یقین کریں 10 منٹ ہوتے ہیں، 15 ہوتے ہیں، 20 ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے جب آدھا پون گھنٹے بعد ویٹ بھی کیا جاتا ہے تو اتنے ہی لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس میں ہونا یہ چاہیے کہ جو لوگ آ گئے ہوئے ہیں تو ان کا تو کوئی قصور نہیں نا. تو اس وقت شارپ ٹائم پہ درس شروع کر دیں، جو جس کی قسمت ہے وہ آ کے سن لے. اور بعد میں کچھ لوگ آتے رہتے ہیں، بعض دفعہ کوئی 10 منٹ کا سن لیتے ہیں، کوئی 15 منٹ کا سن لیتے ہیں، ٹھیک ہے وہ ان کی قسمت تھی. تو ایک دفعہ جب ہم اس طرح کے رولز اینڈ ریگولیشنز بنائیں گے نا تو پھر آپ دیکھیں کہ ایک ہمیں اویئرنیس بھی اس چیز کی پیدا ہو جائے گی. اور ایون مردوں کے بھی کسی کے بھی حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کوئی بھی عالم، ایسے بڑے بڑے بھی عالم دین ہوتے ہیں تو وہاں جا کے ویٹ کر رہے ہیں. مرد بھی اگر ہیں تو ان کی بھی کیا کوئی زندگی کی اور ذمہ داریاں نہیں ہیں، صرف ایک ہی کام تو نہیں ہے نا. یعنی کمٹمنٹ دیکھیے 1 گھنٹے کا درس ہوتا ہے، آدمی اس کے لیے پلان کتنے گھنٹے کا کرتا ہے. کہاں وہاں جا کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہے اور گھڑی دیکھ رہا ہے کہ اب 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ. تو اس سے بھی ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے. بہت ہی افسوس کا یہ ہمارے مقام ہے. جنازوں تک میں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ جیسے واٹس ایپ یا SMS یا ورڈ آف ماؤتھ کے تھرو ٹائم کچھ دیتے ہیں اور ایک نماز کے بعد اگلی نماز کا وقت آ جاتا ہے اور وہ جنازہ نہیں اٹھاتے جب تک. تو لوگ اپنے فیکٹری چھوڑ کے، بچے یا جو ہوتے ہیں وہ یونی چھوڑ کے بعض دفعہ آئے ہوئے ہوتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا ہمیں ہمارے معاشرے کے وہ ایشوز ہیں جن کو ہمیں مل کے ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ خود قرآن پڑھتے ہیں تو آپ اگر کسی کو درس کے لیے انوائٹ کرتے ہیں تو آپ کو بڑا پرٹیکولر ہونے کی ضرورت ہے کم سے کم، کہ آپ ان چیز کا لحاظ رکھیں کہ اگر آپ کسی کو بلاتے ہیں تو اگر آپ نے 4 بجے بلایا آپ 4 بجے شروع کرا دیں، چاہے آپ اکیلی گھر میں بیٹھی ہوں.
وجہ یہ ہے کہ جس کو اگر کہتے ہیں نا کہ اللہ کے کلام کی نہیں اگر کسی کے اندر ویلیو ہے تو ایسے شخص کا ویٹ کرنے کا مطلب واٹس اے پوائنٹ، جب اس کو خود کوئی فکر نہیں ہے، وہ اپنے بننے سورنے میں لگا ہوا ہے اور گھڑی دیکھ کے کہہ رہا ہے چلو آدھے گھنٹے کا نکل جائے اور 20 منٹ کا نکل جائے. میں نے آپ کو بتایا نا بعض جگہ میں درس میں گئی ہوں تو آپ یقین کریں کہ یہیں کی یہاں پر میری کولیگز تھیں وہ، تو انہوں نے ٹائم پہ شروع کرا دیا الحمدللہ. تو جب درس ختم ہوا بعض لوگ آپ یقین کریں جب درس اینڈ ہو گیا یعنی ان کو ٹائم پتا تھا نا اتنے سے اتنے بجے کا ٹائم ہے، جس وقت ہم دعا کرا چکے اس کے بعد وہ لوگ آئے اور وہ سیدھے انہوں نے پھر کہا چائے لگ گئی ہے، وہ سیدھے وہاں پہ چلے گئے اسنیکس کے کمرے میں. تو یعنی پتا سب کو ہوتا ہے نا کہ ٹائم کیا، میں اگر اس وقت جاؤں گی تو درس تو ختم ہو چکا ہوگا، میں کیوں جا رہی ہوں. تو اس لیے نا بلا وجہ ایسے لوگوں کے اوپر اپنا جو ایک مجلس ہے اس کے اوپر نا، یعنی میں نہیں سمجھتی کہ جن کو وقت کی اگر قدر نہیں ہے تو ان کے پیچھے ویٹ کرنا جو ہے نا کوئی یہ مناسب طریقہ نہیں ہے ان کو لیوے دینے کا. جیسے مثال کے طور پہ آپ یہ سمجھیے کہ یہاں پہ آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ بیفور ٹائم آ جاتے ہیں، کچھ لوگ ایگزیکٹ ٹائم پہ آتے ہیں، کچھ لوگ 5-10 منٹ اوپر آتے ہیں، کچھ آتے رہتے ہیں. ہوتا ہے نا بعض ابھی ہو سکتا ہے نیکسٹ کلاس کے لیے آئے اس تفسیر میں آئی نہیں. تو اس میں جو یہ معاملہ ہوتا ہے اگر میں یہ سوچوں میں ہر ایک کو کنسیڈریشن میں رکھوں اور میں کہوں کہ نہیں ابھی یہ بھی آ جائے ابھی وہ بھی آ جائے ابھی دروازہ کھلے گا فلاں بھی آ جائے، تو آپ بتائیں میں پھر کب شروع کروں گی اور کب ختم کروں گی؟ یہ ہے پاسبل میرے لیے؟ مطلب کیا ہوگا اس کلاس کا کیا ہوگا؟ تو جس کو جو آپ لوگوں کی یقیناً میں آپ لوگوں کو تو اس سے کہہ رہی ہوں کہ آپ کی کوئی مجبوریاں ہوں گی، آپ کو لیٹ ہو گیا تو ایک آدمی کے لیٹ ہونے سے یہ تو نہیں کہ پھر سب سفر کریں. تو اس چیز کو آپ لوگ سمجھیں کہ آپ لوگوں کو اپنے گھروں میں بھی صرف قرآن کے درسوں کی میں بات نہیں کر رہی ہوں، آپ کے اپنے گھر میں دعوتیں اور فنکشنز بھی ہو نا، آپ ٹائم پہ آن دا اسپاٹ جو ہے نا بات یعنی اس کو شروع کروا دیں. اور آپ جب ایک طریقہ بنائیں گے نا انشاءاللہ لوگ آپ دیکھیں گا اس پہ عمل کریں گے، وہ دیکھیں گے کہ ان کا اتنے بجے کھانا لگ جاتا ہے، ہم لیٹ آئے. آپ مت ویٹ کریں کہ جو اگر ایک ٹائم دیا ہوا ہے اور سب بےچارے بزرگ بیٹھے بھوکے بیٹھے ہوئے اور کوئی ینگ کپل نہیں آ چک رہا ہے، آپ چھوڑ دیں. آپ بڑے لوگوں کا بزرگوں کا زیادہ خیال کریں اور اس میں آپ کو ایکسکیوز بھی ڈھونڈ سکتے ہیں کہ بھائی بڑے لوگ پریشان ہو رہے ہیں تو ایک ایک کے لیے تو نہیں ہم بیٹھے رہیں گے نا کہ کھانا نہ لگائیں، ان کی فکر کریں. اچھا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں وعدہ کرنا اور اس کے بعد نبھانا ضروری نہیں ہے کیونکہ یہ تو کرسچن ہے، جو مرضی ہم اس کے ساتھ کریں. ہمارے گھر برتن دھونے آتی ہے، جو مرضی اس کے ساتھ برا سلوک کرو، نہ وعدہ پورا کرو، نہ کوئی اس کو خیال کرو، نہ کوئی اس کو مدد کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ بھی ایک غلط سوچ ہے. اگر آپ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں کوئی آدمی کام کرتا ہے تو اگر وہ ان کے کرسچن یا آپ ان کو کہہ لیجئے کہ کوئی فارینر ان کے باس ہیں تو بھی وعدے کا پاس کرنا ہے خواہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ آپ اپنی کیا پکچر دکھا رہے ہیں ایز اے مسلم. وہ شخص تو کبھی مسلمان ہونے کا نہیں سوچے گا اگر وہ ایک مسلمان کو اتنا وعدہ خلاف دیکھے گا. پھر اس کے بعد دفتری اوقات میں نے جیسا پہلے بھی بات کی تھی کہ اس میں ڈنڈی مارنا یا یہ کہ دفتر کے ٹائمنگز میں کچھ اور کام کرنا یا گاڑی لے کے بیچ میں اپنے کسی پرسنل کام کے لیے چلے جانا اور اس کے بعد پھر سیٹ پہ آ کے بیٹھ جانا، یہ سب بھی بدعہدی کے اندر آتا ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایک اور مثال میں آپ کو دے دوں، جیسے ہمارے گھر میں ماسی کام کرتی ہے. اب جو اس کا ایک ٹائم ہے آنے کا، مثال کے طور پہ وہ آپ کے گھر جھاڑو پوچھے کے لیے آتی ہے 10 سے 11 اور آپ اگر سامنے ہوتی ہیں تو وہ 10 سے 11 یا 12 تو وہ آپ بہت اچھا کام کرتی ہیں. اور ایک دن آپ گھر پہ نہیں ہیں، آپ نے کہا کہ میں کلاس میں جا رہی ہوں یا میں کسی اور کام سے جا رہی ہوں، تو اس نے اپنا ٹائم 2 گھنٹے کے بجائے 1 گھنٹے کا کر دیا اور جہاں جہاں کوئی مٹی تھی تو اتنی جگہ پہ پوچھا لگا کے اور اپنا کام آدھے گھنٹے میں کر کے چلی گئی. تو یہ بھی بدعہدی کی ایک ون آف دا قسم ہے. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ صرف امیروں کی ہی پکڑ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں نہیں رکھ دی ہے. ہم بعض دفعہ یہ سمجھتے ہیں غریبوں کی بھی اس طرح کے معاملات میں پکڑ ہے. یہ بدعہدی کی ایک قسم ہے کیونکہ وہ پیسے آپ سے مہینے میں پورے لے رہی ہے اور اگر ایوری ڈے بیسس پر وہ یہ کام کرتی ہے کہ کچھ کمروں میں صرف وہاں جا کے، کیونکہ یہ آپ لوگ سب جانتے ہیں نا یہ جو طریقے ہوتے ہیں کہ جہاں جہاں پیر بنے جہاں گندا ہے اتنے حصے میں پوچھا لگا دیا، تو ظاہر ہے کام جو ہے وہ گھنٹے کا 10 منٹ میں ہو سکتا ہے جو اگر ایسا کرنا چاہے، یا جہاں اوپر سے جھاڑ پوچھ کر دی یا اٹھا کے نہیں کی یہاں سے تو آسان ہو جاتا ہے نا کام. تو یہ سب بدعہدی ہے کیونکہ پیسے تو وہ پورے لے رہے ہیں نا. یا جس طرح گھر میں آ کے کوئی ٹیوشن ٹیچر پڑھا رہی ہے تو اس نے جب دیکھا کہ آپ آ رہی ہیں اور بیٹھ رہی ہیں تب تو آپ کے سامنے بہت توجہ سے 1 گھنٹے تک پوری پڑھائی، اور جس دن آپ کو پتا چلا آپ بازار گئی ہوئی ہیں کسی کام سے گئی ہوئی ہیں تو بچے کو آدھے گھنٹے میں فارغ کر دیا یا بچے کو سبق دے کے اور فون پہ لگ گئی کیونکہ یہاں تو ماں تو ہے نہیں وہ مجھے دیکھ نہیں، اور جب منتھ کے پیسے لینے کا معاملہ ہے تو پورے پیسے لے لیے. یہ سب بدعہدی کے قسمیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں بڑا اس کو کہتے ہیں نا کھل کے پائی جاتی ہیں.
اور ہم ان چیزوں کو بہت عام سمجھتے ہیں اس میں کیا ہو گیا، اس میں کون سی ایسی بات ہوگی. چلیں آگے چلتے ہیں. ابھی بھی تھوڑا سا عہد کا ہی ذکر کیا جا رہا ہے آیت نمبر 92 میں بھی. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. ترجمہ دیکھتے ہیں. تمہاری حالت اس عورت کی سی نہ ہو جائے جس نے آپ ہی محنت سے سود کاتا پھر آپ ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. تم اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں مکر و فریب کا ہتھیار بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدے حاصل کرے، حالانکہ اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعے سے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور ضرور قیامت کے روز تمہارے تمام اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا. اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ عہد توڑنے کی ایک مثال اللہ تعالیٰ یہاں دے رہے ہیں کہ جیسے ایک عورت ہے جو سود کاٹتی ہے. آپ سمجھتے ہیں نا، یہ جو ایک چرخے کی مشین ہوتی ہے نا جس سے سود کاٹا جاتا ہے، تو آپ کو پتا ہے پرانے زمانے میں یہ اس طرح کاٹا جاتا تھا نا، اس کو کاتا کہتے ہیں نا، کاٹن روئی سے. تو یہ جب کاتا جاتا تھا تو بڑا محنت کا یہ کام تھا اور اس کے بعد بڑی مشکل سے جو ہے یہ کوئی پروڈکٹ اس کا نکلتا تھا. تو اللہ تعالیٰ یہاں ایک مثال دے کے بتا رہے ہیں کہ ایک ایسی عورت جو کہ جس کو کہ آپ نارمل نہیں کہیں گے نا، جس کو آپ سرفری عورت کہیں، کہ وہ جو سود کاتے گھنٹوں لگا کر اور اس کے بعد خود ہی اس کو توڑ توڑ کے ضائع کر دے. تو یہ کیسا کام ہے کرنے کا؟ بےتکا کام ہے نا. یعنی ایک نارمل آدمی یہ کام نہیں کرتا، ضائع نہیں کرتا. تو یہی اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں ایک سبق دینے کے لیے یہ بات بتا رہے ہیں کہ تمہاری حالت ایسی نہ ہو جائے کہ تم جو اپنی قسموں کو، تم اپنی وعدوں کو توڑ دیتے ہو تو یہ سمجھو کہ تم اللہ تعالیٰ کی اس طریقے سے نافرمانی کرتے ہو کہ جب تم وعدہ کرتے ہو اللہ کے نام پہ اور پھر اس کو توڑ ڈالتے ہو بالکل اس عورت کی طرح. یہاں اشارہ کس طرف ہے کہ یہودی کہتے تھے مشرکین سے کہ مشرکین کا جو ہم سے عہد ہے اس کو توڑ دو کیونکہ ہم پہ کوئی اس کی پابندی نہیں. مشرکین ایکچولی میں آپ کو بتا دوں یہودی اور یعنی جوز اور مشرکین کے آپس میں کانٹریکٹس تھے. تو ان کانٹریکٹس کو توڑنے کے لیے یہودی عام یہ بات کیا کرتے تھے کہ بس ان سے کانٹریکٹ توڑ دو، ہمیں کوئی ضرورت نہیں وعدے کا پاس رکھنے کا. اس طرف اشارہ ہے. اس کے علاوہ یہ کہ یہاں مراد یہ ہے کہ جنگ کے ضمن میں اگر مسلمانوں کا کسی قوم کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے کہ بھئی اتنے مہینے تک جنگ نہیں کرنا یا ان قبائل کے ساتھ جنگ نہیں ہوگی تو تم اس معاہدے کو پورا کرو. وعدے کا یعنی اس آیت سے مراد یہ ہے تم وعدے کا پاس رکھو، خواہ اللہ کے باغی اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ ہی کیوں نہ تمہارا کوئی ٹریٹی یا تمہارا کوئی کانٹریکٹ جنگ کے ضمن میں ہو. یہ یہاں پہ ایکچولی اشارہ کیا جا رہا ہے یہاں پہ. اور کیا ہے کہ تمہارا معاملہ کسی دشمن قوم سے بھی ہے تو بھی تم صداقت امانت کا فریضہ انجام دو. اور یہاں پہ یہ جو ہے ایک عہد شکنی کی ایک مثال دی جا رہی ہے کہ جس کو کہ مسلمان، آپ کو میں اگر بتاؤں آج کے اگر آپ سینیریو میں دیکھیے تو مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کافروں سے ہم نے عہد کیا ہے، یعنی مثال کے طور پہ ہم باہر گئے ہیں یا یہاں رہتے ہوئے ہم کوئی کانٹریکٹ وغیرہ کرتے ہیں تو ہم جتنا ان کو نقصان پہنچائیں گے، جتنا وعدے کی خلافی کریں گے اور جتنا ان کو نقصان دیں گے باہر کی کنٹری میں رہنے والے یعنی کرسچنز کو یا جوز کو، تو اتنا ہمیں ثواب ملے گا. تو یہ آیت ہمیں انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ تم یعنی اس عورت کی طرح مطلب آر یو نارمل کہ جو تم اللہ سے عہد کرنے کے بعد تم اس طرح سے اس کو یعنی توڑ ڈالتے ہو. یہ جیسے ایک عورت کا ہم کہہ رہے ہیں نا یوں توڑ کے اپنا سود پھینک رہی ہے، تو تم اس طرح سے اللہ کی بات کو اس طرح ضائع کر رہے ہو اللہ کے حکم کو. تو بڑی سخت یہاں پہ بات ہے. اور آپ عدل و انصاف آپ یہاں پہ دیکھیے کہ چاہے وہ تمہارے بزنس کانٹریکٹس ہیں، چاہے وہ تمہارے کوئی لیگل کانٹریکٹس ہیں، جو بھی تمہارا کانٹریکٹ ہے، چاہے وہ کرسچن ہے، چاہے وہ جو ہے، چاہے وہ ہندو ہے، تم اس کا پاس رکھو. کتنی امیزنگ بات ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آج ویسٹ میں ہم سے جو کانٹریکٹس کرتے ہیں یہ عام طور پہ اگر مسلمان امانت داری کے ساتھ اور ایفائے عہد کے ساتھ اس کی پابندی کریں تو ہمارا دین کا نام کتنا بلند ہوگا اس کے ذریعے سے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ سیمپل کچھ دکھاتے ہیں، مال کچھ اور دیتے ہیں. یہاں سے چاول کچھ اور دکھائیں گے، اس کے اندر ملاوٹ کر کے باہر بھیج دیں گے چاول اتنی بری کوالٹی کا کہ وہ بعد میں کہیں گے پاکستان سے آئندہ کبھی نہ لینا. اور پھر نام کیا، کس کا بدنام ہوتا ہے؟ پاکستان اور مسلمان. وہ یہی کہتے ہیں. حالانکہ ہو سکتا ہے کوئی ایک شخص نے یہ کیا ہو ملاوٹ، لیکن بدنام تو پورا ہو گیا نا پاکستان. اچھا آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 93.
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ تم میں کوئی اختلاف نہ ہو تو وہ تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈالتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے، اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس ہو کے رہے گی. یہ بھی ایک سمجھ لیجئے کہ ایک کانسیپٹ ہے جو قرآن ہمیں دیتا ہے. قرآن میں اور بھی جا وجہ مقامات پہ یہ کانسیپٹ آتا ہے، لیکن یہاں پر ایک بات آپ اور سے سمجھ لیجئے. بعض دفعہ جو نیو جنریشن ہے یا ہمارے اپنے بچے ہیں، یا آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ویسٹ میں جو لوگ رہتے ہیں، تو وہ بعض دفعہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اتنا دنیا میں کنفیوژنز کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں کیا کہ زور اور زبردستی سے اللہ تعالیٰ سب کو مسلمان بنا دیتے؟ تو بڑا آسان طریقہ تھا نا، سب مسلمان ہوتے، کوئی ڈیویشنز نہیں ہوتی، کوئی شرک نہیں کر رہا ہوتا، کوئی بدعت نہیں کر رہا ہوتا، کوئی ان کے قبر والوں کے آگے ماتھے نہیں ٹیک رہا ہوتا، سب ایک جیسے ہوتے، سب مسلمان ہوتے، سب اللہ کے اطاعت گزار ہوتے، تو بڑی اچھی زندگی ہوتی ہماری بھی، اور دنیا بھی بڑی اچھی پرامن ہوتی. یہ ہے نا بات. ہو سکتا ہے آپ کے بھی ذہن میں یہ بات آتی ہو یا آ رہی ہو کہ ایسا کیوں نہیں ہو جاتا، سارا مسئلے ختم ہو جائیں. اس سوال کا یا اس کوشچن کا جواب آیت نمبر 93 میں. اگر آپ سے بچے بھی کبھی یہ سوال کریں، جو کہ کرتے ہیں آج کل کے بچے، پہلے کے نہیں کرتے تھے آج کے کرتے ہیں، تو یہ اس کا جواب ہے. اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں، اس آیت میں سمجھانا چاہتے ہیں ہمیں کہ دیکھیں اگر اللہ چاہتا تو اللہ تعالیٰ سب کو مومن اور فرمانبردار بنا کر اس دنیا میں بھیج دیتا، یا اس دنیا میں بھیجنے کے بعد ان کے اندر کفر کی، معصیت کی، نافرمانی کی، گناہوں کی جو طاقت ہے یا اتھارٹی ہے وہ اللہ تعالیٰ چھین لیتا. اللہ تعالیٰ تو قادر ہے اس بات پہ، ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اس دنیا کو بنایا اس کا مقصد فوت ہو جاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں جب بھیجا تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ہماری فری ول کی آزادی دی، ہم پہ زور اور زبردستی نہیں رکھی. اللہ تعالیٰ نے زور اور زبردستی کے ذریعے سے ہمیں مسلمان نہ بنانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، نہ اطاعت کروانا چاہتے ہیں. تو بات یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں آنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں یہ چاہتا تو میں کرتا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا ہے. یہ بات سمجھ لو. کیوں نہیں کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آپ کو اور مجھے ہدایت کی بھی چوائس دے دی ہے، گمراہی کی بھی چوائس دے دی ہے. اب آپ کے اور میرے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس راستے کے اوپر چلنا چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دعا مانگو کہ تو مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے. اگر تو کوئی اپنے لیے ایک سیدھا راستہ، اسٹریٹ پاتھ اپنے لیے پسند کرتا ہے اور وہ خود اللہ تعالیٰ کی قربت چاہتا ہے، قرآن سے جڑنا چاہتا ہے، اس کو اللہ کی باتیں اچھی لگتی ہیں، اس کے دل میں قرآن کی باتیں سن کے سکون آتا ہے، اس کو اللہ سے جڑنا اچھا لگتا ہے، نیکیاں کر کے اس کے دل کو چین ملتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے راستے آسان کر دیتا ہے، اس کے لیے اس کے راستے کے ہرڈلز دور کر دیتا ہے. اور اگر ایک شخص کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ خود گناہوں میں رہنا چاہتا ہے، اس کو گناہ اچھے لگتے ہیں، اس کو اللہ کی معصیت کرنے سے مزہ آتا ہے، اللہ کی سرکشی اختیار کرنے کا اس کا ایک مائنڈ سیٹ ہے اور وہ اس کو بدلنا نہیں چاہتا. اگر اسے قرآن کی کوئی دعوت دیتا ہے تو وہ بجائے ڈرنے کے یا بجائے موٹیویٹ ہونے کے وہ کہتا نہیں آئی ہیو نو ٹائم فار اٹ، میرے پاس وقت نہیں ہے، یا وہ اس بات کو اپنی ذات سے کمتر سمجھتا ہے کہ وہ قرآن کی کلاس میں آ کے بیٹھے یا قرآن سمجھے یا پڑھے یا اللہ کی قربت اختیار کرے. اگر یہ ایٹیٹیوڈ کسی انسان کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے انسان کے لیے گمراہی کے راستے آسان کر دیتا ہے، گمراہی کے راستے اس کے لیے کھولتا چلا جاتا ہے. ایک کے بعد اسے گناہ کی اپارچونٹیز ملتی جاتی ہیں، ایک کے بعد اس کو اللہ کی نافرمانی کرنے کا موقع ملتا چلا جاتا ہے. تو یہ بڑی خطرناک صورتحال بھی ہے. اگر آپ اس حوالے سے دیکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہماری تقدیر کا، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہمارے پیسے سے، ہماری خوبصورتی سے، ہماری غریبی سے، کسی کی بدصورتی سے، یا یہ کہ کسی کے دنیاوی لحاظ سے کم علم کی وجہ سے نہیں ہوگا. سارا فیصلہ ہماری نیتوں کے حساب سے ہوگا. آپ یوں سمجھ لیجیے میرے دل میں کیا ہے، آپ کے دل میں کیا ہے، اللہ کے حوالے سے اس کے اوپر ہم اٹھائے جائیں گے. نیت بڑی کاؤنٹ ہماری کرتی ہے کیونکہ اسی کے حساب سے ہم زندگی گزار رہے ہیں. اور یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھ لیجئے کہ نوح علیہ السلام سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم اتنے بڑے پیغمبر، تم اتنے بڑے رسول، تم نے 950 سال تبلیغ کی اور ہم نے تمہیں اتنا بڑا مقام دیا، اتنی بڑی زندگی دی، یہ نعمت تو ہم نے کسی کو نہیں دی، اس کے باوجود تمہارا اپنا بیٹا ایمان نہیں لایا، یہ کیا تربیت تم نے اپنے بیٹے کی؟
سوچیں آپ ذرا. نہیں, ہم کیا قرآن میں دیکھتے ہیں, سلام علی نوح علیہ السلام پہ سلام ہو, یعنی سلوٹ, ہیٹس آف ٹو نوح علیہ السلام, کہ نوح علیہ السلام نے اتنی محنت کی, اتنا انہوں نے کام کیا, کچھ نہیں اللہ کو فرق پڑتا کہ صرف 80 لوگ ایمان لائے, لیکن وہ اپنا کام کر کے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ نوح علیہ السلام کا رتبہ جو ہے بڑا کیا. تو یہ وہی والی چوائس والی بات ہے. اتنے جلیل و قدر پیغمبر کا بیٹا ہوتے ہوئے اس نے اپنے لیے گمراہی چوز کی, اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیا. اور اس کے بارے میں اگر آپ تفسیر کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کا مسئلہ آپ کو پتہ ہے کیا تھا؟ بری صحبت تھی. وہ برے لڑکوں میں اور برے ماحول میں اٹھتا بیٹھتا تھا, جس کی بنا پہ وہ شرک میں انوالوڈ ہو گیا تھا اپنے باپ کے پیغمبر ہونے کے باوجود. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں, اسی طرح سے آپ یاد رکھیں کہ لوط علیہ السلام سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم اتنے جلیل و قدر رسول اور تمہاری جو ہے بیوی وہ ایمان نہیں لائی, اور انہوں نے ایک ایسی قوم جو کہ ہومو سیکسولیٹی میں مبتلا تھی, جس کی کہ کرائیت اور جس کی گندگی واضح ہے, ایسی قوم کا ساتھ دیا. یہ کیسے ممکن؟ تم نے کیا تربیت کی اپنی بیوی کی؟ نہیں پوچھا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی چوائس سے اس راستے کو پسند کیا. اور لوط علیہ السلام کو ان کو پھانسی پر نہیں لٹکا سکتے تھے, یا ان کے اوپر کوئی ظلم و ستم کر کے ان کو رجم نہیں کر دیتے کہ تم میری بات نہیں مان رہی تو میں تمہیں پھانسی پہ لٹکاتا ہوں. یہ ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں. یہ اتنا بڑا اختیار ہمیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہی نہیں, اور اس سے ہماری زندگیاں بڑی پرسکون. ہمارا تو کام یہ بات کو ہم آگے پہنچا دیں, چاہے وہ ہمارے اپنے گھر والے ہیں, چاہے ہمارے خاندان والے ہیں, چاہے وہ ایک درس کی مجلس ہے, چاہے وہ ایک قرآن کورس کو لے کے ہم چل رہے ہیں. ہمارا کام ہے بات کو آگے پہنچا دینا, دوسرے لوگوں کا کام ہے اس سے نصیحت قبول کرنا. اس کے بعد آپ یہ دیکھیے, آگے بڑھتے ہیں ہم کہ آپ یہاں پر دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا آپ واقعے کے بارے میں دیکھیے. ابراہیم علیہ السلام کیا پیغمبر, کیا ان کا کیریکٹر, اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل اللہ قرار دیا. ان کا تبلیغ کا اپنے باپ کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا. کتنا انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی, آزر ان کے باپ تھے, کتنا سمجھانے کی کوشش کی کہ قرآن میں نے آپ کو یاد ہے یہ بتایا تھا, یا اباتی میرے پیارے ابا جان, آپ یہ نہ شرک کریں, آپ شیطان کے کہنے میں نہ آئیں. لیکن ان کے جو باپ تھے انہوں نے تو اتنا سخت رویہ ان کے اس کے مقابلے میں روا رکھا اور ان کو گھر سے تک نکال دیا. تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان سے یہ نہیں پوچھے گا کہ یہ ابراہیم تم اتنے بڑا میں نے تمہیں رسول بنایا اور تم اپنے باپ کو نہیں سیدھا کر سکے. تمہارے اپنے گھر میں تمہارے باپ شرک اور کرتا رہا اور بت بناتا رہا تمہارے ہونے کے باوجود, بڑے افسوس کی بات ہے. نہیں, تو آپ یہ سوچیے کتنا اللہ کا کرم ہے. آپ یوں سوچیں کہ کہیں ہم سب سے اس قسم کے سوالات ہوتے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بھی مکلف بنا دیتا کہ کیوں تمہاری اولاد دین پہ نہیں, تم بڑے اچھی بن گئی, مجھے کوئی غرض نہیں اس سے, تمہاری اولاد کیوں نہیں دین پر آئی, تم بھی جاؤ اس کے ساتھ جہنم. تو ہم لوگ کیا کر لیتے, بڑا اللہ نے معاملہ آسان رکھا. ٹھیک ہے, یہ بات یاد رکھیے گا, کہنا ضرور, کہتے رہنا ہے, کیونکہ یہ جتنے پیغمبر ہیں یہ اپنا حق ادا کرتے رہے. آپ دیکھیں نا, نوح علیہ السلام نے آخری وقت تک بیٹے کو سمجھایا تھا کہ نہیں, ٹل جو ہے وہ اس نے جو ہے لہر آئی اور اس کو ڈبو کے لے گئی, لیکن کوشش کرتے رہے نوح علیہ السلام. اس کے بعد آپ آگے دیکھیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے رشتہ دار, کتنے صحابہ کرام جن کا آپ سے کوئی رشتہ نہیں تھا وہ ایمان لے آئے, اور کہاں آپ کے اپنے چچا ابو طالب اور ابو لہب کا نام آتا ہے قرآن میں. تو آپ ان کے بارے میں سوچیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت دیکھی, ان سے قربت دیکھی, ان کے رشتہ دار, کتنا بڑا آنر. آج ہم امتی ہونے کو کتنا بڑا آنر سمجھتے ہیں, کہاں وہ ان کے رشتہ دار تھے. ان کو کتنی نے قدر کرنی چاہیے تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی قدر نہیں کی. لیکن کیا آپ نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نعوذ باللہ کبھی کوئی بلیم یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے کہ تم کیا بات کرتے ہو, تمہارے اپنے چچا نہیں مان لائے؟ کبھی بھی نہیں. سارا کریڈٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب پیننسولا کو اسلام کرنے کے اندر داخل کرنے کا ملا, اور اللہ تعالیٰ نے کبھی اس کے اوپر ان سے سوال نہیں اٹھایا کہ تمہارے چچا کیوں نہیں مان لے. وجہ کیا ہے کہ چچا کے ہاتھ میں خود ہدایت تھی, انہوں نے لینا ہوتا تو وہ لے چکے ہوتے, وہ لے لیتے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس بات کو. تو یہ بھی یاد رکھیے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ہمارے لیے ہماری زندگیوں کو بڑا آسان کر دیا. تبلیغ کا جو کام ہے نا اس کو بہت آسان کر دیا, اور تبلیغ تو آپ بھی اپنے گھروں میں کر رہے ہیں, تبلیغ تو آپ بھی اپنے خاندانوں میں کر رہے ہیں نا. تو ہم سب کا اوور آل معاملہ جو بھی قرآن پڑھنے والے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑا آسان کیا. کیونکہ میں نے آپ کو ایک دفعہ یاد ہے, آپ ایک 2-3 لیکچرز میں نے آپ کو یہ بات کلیئر کی تھی کہ زیادہ آپ لوگ نا لوگوں کے بارے میں کامنٹس یا یہ نہ کہا کریں کہ وہ ایسی ہیں اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہی, اور وہ اپنے بارے میں سوچیں
کیونکہ ہمیں اپنی قبروں میں جانا ہے. ہم ٹھیک ہو گئے کہ نہیں, یہ غم اور رونا ہر وقت ہمارا ہونا چاہیے, یہ بالکل ٹھیک ہے. واقعی روئیں ہر وقت, سوچیں جب تک ہم ٹھیک نہیں ہو جاتے ہمیں یہ فکر اور یہ غم ہونا چاہیے کہ میں ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی, میں ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی. ہاں جو معاشرے میں یا آپ کے خاندان میں یا آپ کے دور دراز کے سسرال میں کہ یہ وہ فرینڈ سب وہ لوگ ٹھیک نہیں ہو رہے, وہ ایک سیکنڈری چیز آپ کے لیے ہونی چاہیے. میں یہ نہیں کہتی کہ ہونا نہیں چاہیے, کیونکہ پھر تو پکڑ آ جائے گی. امر بالمعروف نہیں عن المنکر تو ہمیں کرنا ہے, لیکن اتنا اللہ نے ہمیں, اللہ کا شکر ہے, مکلف نہیں بنایا کہ اس کی بنا پہ اللہ نہ کرے کوئی شخص جہنم میں چلا جائے گا کہ تمہارے کہنے کے باوجود وہ نہیں مانے. ہاں یہ سوال آپ سے اور مجھ سے ہوگا قرآن پڑھنے کے بعد, تم نے یہ پیغام کہاں تک پہنچایا, کس کس تک تم نے اپنی بات پہنچا دی. کیونکہ دیکھیں نا, ہر ایک سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر 4 لوگ آپ کی بات نہیں سن رہے تو 2 مان بھی تو گئے نا. تو اگر جو 2 لوگ مان گئے تو ان کا کتنا بڑا آپ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن گئے. تو یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیے گا. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 94, دوبارہ سے تھوڑا عہد کا ذکر ہے اس میں. وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اے مسلمانوں, تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بنا لینا, کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے اور تم اس جرم کی پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا برا نتیجہ دیکھو اور سخت سزا بھگتو. دوبارہ سے حفاظ عہد کا ذکر کیا جا رہا ہے, اور یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو مسلمانوں, تمہیں دوبارہ سے عہد شکنی سے روکا جا رہا ہے. وجہ یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تم عہد شکنی کرو تو تمہاری جو یہ اخلاقی پستی ہے یا گراوٹ کی نشانی ہے نا عہد کو توڑنا, تو یہ دیکھ کے کہیں کافروں کے قدم نہ ڈگمگا جائیں. یہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے اس آیت کا نا, کہ تمہارا یہ رویہ دیکھ کر کافر یا جوس یا اپنے تمہارے دور کے مشرکین جو ہے وہ قبول اسلام سے رک جائیں کہ یہ اسلام والے تو خود ہی کوئی عہد پورا نہیں کرتے. اور اس طرح سے تم اتنے بڑے مجرم بنو گے کہ جو لوگ کبھی ایک امید ہوتی کہ کافر دین پر آئیں, تمہاری وجہ سے وہ دین سے دور ہو گئے. تو دوبارہ سے عہد کا ذکر کیا گیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ اسی لیے آج کیا کہا جاتا ہے کہ قرآن از دا بیسٹ بک ود دا ورسٹ فالوورز. برنارڈ شاء نے یہ کہا تھا, اور آج تک یہی بات کہی جاتی ہے کہ یہ بہترین کتاب ہے, مگر اس کے پڑھنے والے یا اس کو ماننے والے نا بدترین ہیں. وجہ کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہم ان کی پیروی نہیں کرتے, جس میں کہ عہد بھی آ جاتا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ ویسٹ کی کنٹریوں کو دیکھیں, انہوں نے یہ کمٹمنٹ, وعدے کی پابندی, یہ تمام چیزیں ہم سے لی ہیں. اسلام کی یہ کوالٹیز ہیں جو انہوں نے لے لی, اور اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ آج ان کو عروج ملا. کوئی بھی آپ سمجھیں کہ قوم چاہے وہ اللہ پر ایمان نہ لائے تو بھی قرآن سے وہ احکامات رینڈم اٹھا کر بھی اگر وہ امپلیمنٹ کرے گی اس کو عروج مل جائے گا, کیونکہ بیسکلی ہیں تو یہ احکامات اللہ کے دیے ہوئے نا. تو آج آپ دیکھیں ان کو عروج ملا, اور ہم نے ساری اعلی اقدار ہماری جو قرآن نے ہم کو دی ہیں وہ ہم نے چھوڑ دی. یہی وجہ ہے کہ آج ان تعلیمات پر عمل نہ کرنے کی بنا پہ آج آپ دیکھ لیجئے ہمارا زوال واضح ہے, بالکل کلیئر نظر آتا ہے کہ ہم کتنے زوال پذیر ہیں. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 95. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اللہ کے عہد کو تھوڑے سے فائدے کے بدلے نہ بیچ ڈالو, جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو. اب یہاں پہ جو بعہد اللہ لکھا گیا نا, اللہ کے عہد کو, تو یہاں پہ مفتی محمد شفیع جو کہ معرف القرآن کے انہوں نے تفسیر لکھی ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہاں پہ اللہ کے عہد سے مراد رشوت بھی ہے, رشوت کا دینا اور لینا. تو یہاں مراد یعنی انہوں نے کہا ہے کہ سمنن قلیلہ, یعنی یہ کہ تم ایک چھوٹے سے فائدے, سمنن قلیلہ کیا ہوتا ہے, بہت ہی حقیر سا فائدہ. اگر آپ اس کا ڈکشنری میننگ دیکھیں تو اس پیسے کی خاطر تم اللہ کے عہد کو توڑ رہے ہو. یعنی مراد اس سے میں اب آپ کو تھوڑا اور ایکسپلین کروں تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو ایک کلچر بنا ہوا ہے نا یہاں پہ پاکستانی کلچر, اس میں آپ یہ دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی گورنمنٹ وہ جائیں, آپ آفیسز میں جائیں, وہاں آپ کی فائل رکھی ہوئی ہو تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ فائل جو ہے وہ مل نہیں رہی ہے, یا اتنے پیسے لاؤ تو ہم تمہارا کام کر کے دیں گے. تو لوگ فخر سے کیا کہتے ہیں کہ ایسی جگہ پہ کام کرو جہاں اوپر کی آمدنی ہو. اوپر کی آمدنی کیا ہوتی ہے, یہی جس کا رشوت, جس کا یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے. تو یہی یہاں بتایا جا رہا ہے کہ تم تھوڑے سے پیسے کے خاطر اللہ کے عہد کو نہ بھیجو, یا ایسی جگہوں پہ جاب کرنا, کسٹمز کی جاب کرنا
کہ تاکہ لوگوں سے مسافروں سے پیسے لے کے اور ان کی الٹی پلٹی جو بھی چیزیں ہیں جو کہ گورنمنٹ کے حوالے سے اجازت نہیں ہے وہ بھی ان کو الاؤ کر دینا تاکہ چند پیسے ہاتھ آ جائے نا. یہ بھی تمام چیزیں, رشوت بھی آ گئی اور بھی ہے جو میں قسمیں آپ کو بتا رہی ہوں. تو یعنی ہیرا پھیری نہ کرو, اللہ کے حق کو نہ بیچو. اسی طرح سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو گورنمنٹ آفیشلز میں ہوتے ہیں اور آفیسز ہوتے ہیں ان میں فائلز کو آگے پیچھے کرنا, بدعہدیاں کرنا کہ آپ کل آ جائیں آپ کا کام ہو جائے گا, پرسوں آ جائیں آپ کا کام ہو جائے گا, یہ سب وہی چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ایک یہ جو عہدہ ہے یعنی مراد ہے وہ بھی ایک عہد ہے. عہدہ کیا ہے؟ جیسے کوئی ایک سیٹ پہ ایک انسان بیٹھا ہوا ہے, وہ اس کا اگر پاس نہیں رکھ رہا تو آپ سمجھے اس کا بھی پکڑ ہوگی. اور اللہ تعالیٰ یہاں یعنی بالکل آپ سم اپ کریں تو اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو عہد اللہ نے تم سے لیا ہے اسے دنیاوی وقتی فائدے کے پیچھے مت بیچو, کیونکہ یہ آخرت میں جا کے تمہارے لیے بڑے خسارے کا سودا ہوگا. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 96. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے, اور ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے. بڑی اہم یہ آیت ہے. یہاں پہ ایک بڑی حقیقت ہے جس کی طرف توجہ ہماری کرائی جا رہی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, فرما رہے ہیں سب سے پہلے کہ دنیا کی بے ثباتی بتا رہے ہیں. یعنی پہلے تو بتایا نا کہ تم عہد توڑتے ہو, تم رشوت لیتے ہو, تم دنیاوی فائدے کے پیچھے اللہ کے عہد کو بیچ ڈالتے ہو. اب بتایا جا رہا ہے کہ تم یہ سب کیوں کرتے ہو؟ اس دنیا کے فائدے کے لیے کرتے ہو, اس دنیا کے عیش و آرام کو حاصل کرنے کے لیے کرتے ہو. تو جان لو کہ دنیا میں جو پیسہ ہے, جو دنیا کا مال ہے, جو متاع ہے, وہ سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے. اور یہ آپ اور میں اس سے زیادہ کتنا یعنی اس چیز کو زیادہ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں جو ابھی آپ دیکھیے کہ جو جس طرح سے پلین کریش ہوا ہے اور یعنی ہمارے سامنے جو ایک حقیقت آئی کہ انسان کی زندگی کا کچھ پتہ نہیں نا. مختلف آپ لوگوں کے بارے میں دیکھیں, کوئی ہوسٹس ہے اس کی 1 سال کی بیٹی, 5 سال کا بیٹا, اور مختلف قسم کے جو بھی لوگ ہمارے سامنے جن کا بھی آیا یہاں پر, تو ان کے بارے میں آپ یہ دیکھیے جیسے جنید جمشید کے بارے میں آیا کہ آج بھی اس میں اخبار میں تھا نا کہ وہ اس میں نیوز میں تھا کہ ان کا جو ہے آج پارلیمنٹ ہاؤس کی جو مسجد تھی اس میں ان کو جمعہ کی نماز پڑھانی تھی, جمعہ کا خطبہ دینا تھا. آپ سوچیں ان کے لیے کتنی اچھی اچھی بھی چیزیں آگے لکھی تھی کیونکہ زندگی اچھے کاموں میں گزر رہی تھی. تو یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو کچھ بھی دنیا کا متاع ہے, دنیا کا جو بھی مال ہے, سب کچھ ختم ہو جائے گا. اور حیرانی کی بات یہ کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں, کسی کو نہیں پتا. جو جہاز پہ سوار ہو رہا تھا اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ مجھے یہ آخری دن ہے. مثال کے طور پہ جو نیک تھا اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ 12 بجے کا خطبہ اگر دیا انہوں نے, جنید جمشید نے, ان کو نہیں پتا تھا 12 بجے کا خطبہ میرا آخری خطبہ ہے یہ زندگی کا, یا اس کے بعد میں نے 2 بجے جو نماز پڑھی جماعت سے میری آخری نماز ہے, یا میں تبلیغ کے لیے نکلا یہ میری آخری تبلیغ ہے. سوچیں آپ ذرا نا, کسی نے ایسا نہیں سوچا نا. اے ہوسٹس کے بارے میں جو آیا 1 سال کی بیٹی تھی اور 5 سال کا بیٹا, اس کو معلوم تھا کہ یہ میں اپنے بچوں سے آخری دفعہ مل رہی ہوں. تو یہی والی چیز ہے یہاں پہ کہ دنیا میں جو عالیشان محل ہیں, جو دنیا کی آپ سمجھ لیجیے عالیشان نہیں بھی ہیں, جو بھی دنیا میں مال و متاع, جو بھی حیثیت کے حوالے سے سب کچھ یہی رہ جائے گا. اور ہم ایکچولی اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ ہم ہمیشہ ہمیں یہی رہنا ہے, ہمیں کہیں جانے نہیں ہے. عند اللہ باغ سے کیا مراد ہے کہ سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے. اور کیا ہے یہاں پہ یہ دیکھیے, جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے, اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. یعنی جو بھی نیک اعمال ہیں وہ رہنے والے ہیں اللہ کے پاس. تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے, دیکھیں دنیا میں جو انسان نیک اگر کام کر کے گیا, میں جیسے کل مجھے بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ اگر آپ نیوز چینل بھی دیکھیں اور اخبار بھی دیکھیں تو جو جنید جمشید کی زندگی تھی, جو انہوں نے جیسے مثال کے طور پہ ایک ٹرانسفارمیشن ہوا, گانوں سے دین کی طرف آئے, تو اب آپ اگر ان کی ویڈیوز دیکھیں تو یا ان کو اذان دیتے ہوئے دکھایا جا رہا تھا, نماز پڑھتے ہوئے دکھایا جا رہا تھا, وضو کرتے ہوئے دکھایا جا رہا تھا, تبلیغ کرتے ہوئے دکھایا جاتا. اب ان کی کتنی آڈیوز آ گئی ہیں ان کے درس کی, وہ کرتے ہوئے دکھایا جاتا. سب کچھ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن رہا ہے. آپ نے دیکھا نا. تو جو انسان اگر اللہ کے لیے یعنی جو کچھ بھی کرتا ہے دنیا میں سیکریفائس دیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے جانے کے بعد بھی اس کے نیک کاموں کو اس طرح جاری و ساری رکھتا ہے. اور ہر ایک کے منہ سے, کیونکہ وہ نیک آدمی ہوتا ہے, تو کیا نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت
میں داخل فرمائے. یہی چیز نکلتی ہے نا, کیونکہ اس کا ایک یعنی تعلق اس کا ویسا ہوتا ہے اس کی ریزن کی وجہ سے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر تم اللہ کے پاس نیکیاں باقی رہنے والی ہیں, یعنی یہ کہ مرنا تو سب کو ہے. دیکھیں نا, وہ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے شہادت کی دعا بھی کی تھی, اللہ کی راہ میں بھی نکلے ہوئے تھے, ٹھیک ہے نا. اور یہ جو آپ کو پتا ہے, لوگ جب کسی کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اور واقعی میں تو کہتی ہوں کم لوگوں کو اتنی اپریسیشن دین کے حوالے سے, یعنی ہر ایک ان کے دین کے حوالے سے ان کی گواہیاں دے رہا تھا. تو آپ کو اگر یہ حدیث پتا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا, تو لوگوں نے کہا کہ یہ بڑا شریف بہت نیک آدمی تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری گواہی اللہ کے پاس لکھ لی گئی ہے, یعنی گواہیوں کے حساب سے معاملات ہوتے ہیں. تو اتنی گواہیاں ان کی اچھی نکلی. تو بات یہ ہے کہ مرنا یہ کوئی ٹریجڈی نہیں ہے کہ کوئی انسان پلین کریش سے مر گیا. ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس کو تکلیف ہوئی, اسے اذیت ہوئی, یا وہ جل گیا کوئی شخص, لیکن آپ یہ بات یاد رکھیے گا, ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ فرشتے کس پھولوں میں اٹھا کے اس انسان کو لے گئے. جیسے آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب ایک دفعہ حج میں یہ واقعہ ہوا تھا اسٹیمپیڈ کا, تو میں نے آپ سے یہی بات کی تھی. آپ کو میں بتا رہی ہوں, لوگ یہ دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت دے حج پہ جا کے. تو ان لوگوں نے اگر یہ دعا کی, تو ہمیں کیا پتا اسٹیمپیڈ بھی کہ اللہ نے ان کو یوں کر کے ایسے اپنی دامن میں لے لیا, ٹھیک ہے نا. اب یہ بھی اگر کوئی انسان اللہ کی راہ میں نکلا اور وہ یہ دعا کر رہا ہے مجھے شہادت کی موت ملے, شہادت, تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے دے دی شہادت کی موت اگر اللہ چاہے. وہ تو خیر اللہ جانتا ہے شہادت کس کی ہے کس کی نہیں, لیکن ایک مثال دے کے میں صرف آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. تو بات یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جو کچھ میرے پاس ہے نا وہ رہنے والا ہے. یہ دنیا تو ایسی فانی ہے, تھوڑے دن کی ہے, اور جو کچھ بھی انسان نے اللہ کے لیے لگا دیا, کھپا دیا, آپ سمجھتے ہیں اٹس ورتھ اٹ. جو نہیں لگایا وہ نقصان کا سودا رہ گیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دنیا تو ایسی تیسی جیسی کٹی جائے گی, آخرت نہیں کٹے گی, آسان نہیں ہے, کیونکہ وہ تو پھر رہنا ہی رہنا ہے, ساری عمر رہنا ہے. تو یہاں تھوڑے دن کے لیے اگر اللہ کی اطاعت انسان اختیار کر لے اور آخرت کے اوپر کے جو کہ ساری زندگی وہاں گزارنی ہے, تو بہت نفع کا سودا ہے, بہت زیادہ. تو کل انشاءاللہ تعالیٰ بھی آیت کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے, بہت امپورٹنٹ 96 اور 97, کل ہم تھوڑا اس کے اوپر بات کریں گے. 97 آیت بھی قرآن کی ون آف دا خوبصورت ترین آیات میں سے ہے, اور اتنے اس کے اندر سبق کے پہلو ہیں کہ کل ہم تھوڑا سا اور اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر بات کریں گے. آج آپ کا ٹائم ہو گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.